آج 6 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کا ادب کتنا ضروری ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جس طرح روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، نمازیں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، نماز تراویح کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا ادب کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ماہ رمضان المبارک میں دن کو روزہ بھی رکھیں، روزہ رکھنے کے باوجود ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہو۔ ادھر ہم نے روزہ بھی رکھا ہے اور ساتھ ہم گناہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم پر رب کا عذاب آ سکتا ہے۔ شہنشاہ شجاعت داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن کوفہ کے ایک قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان میں گئے تو آپ کی نظر ایک قبر پر پڑی۔ جب آپ نے اس قبر کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کے دل کے اندر اس بات کی تمنا پیدا ہوئی کہ اس قبر کے اندر مردے کے ساتھ جو حالات ہیں اور مردے کے ساتھ جو معمولات ہیں، آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ رب ذوالجلال وہ آپ پر ظاہر فرما دے۔ جب آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، آپ نے رب کے حضور یہ عرض کی، مالک اس قبر کے اندر مردے کے جو حالات ہیں، یا اللہ تو اس کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ جب آپ نے یہ دعا کی، رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا جب رب نے قبول فرما لی تو آپ پر جب قبر کے حالات کو رب نے ظاہر فرما دیا، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا ہے، اب وہ آگ میں جل رہا ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، یا علی میں اس وقت قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے، میں آگ میں جل رہا ہوں، آپ میری مدد فرما دے۔ جب آپ نے اس کی آوازیں سنی، اس کی پکار کو سنا کہ وہ پکار رہا ہے، میری مدد کرو، میں اس وقت آگ میں ہوں، میں اس وقت عذاب میں ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، اے میرے مالک، میں عجز و انکساری کے ساتھ تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں، یا اللہ اس بندے نے مجھے بلایا کہ میں اس وقت اس کی مدد کر سکوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ تو اس بندے کو عذاب سے نجات عطا فرما۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کے حضور التجا کی، دعا کی، غیب سے آواز آئی، اے علی اس بندے کی سفارش نہ کرو، اے علی اس بندے کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو، اس کی سفارش نہ کرو، اس کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ عرض کی مالک آخر اس کا راز کیا ہے؟
فرمایا یہ بندہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا تھا، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود دن کو روزہ رکھ کر رات کو یہ بندہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہوں میں مصروف رہتا تھا، ماہ رمضان المبارک کے آداب کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کے آداب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا، اس کی بے حرمتی کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس بندے کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کو اور تعجب ہوا، بڑے رنجیدہ ہوئے، لیکن اپنا سر سجدے میں رکھا اور رب کے حضور پھر التجائیں کی، دعائیں کی، اے میرے رب، اگرچہ یہ بندہ گنہگار ہے، اگرچہ یہ گناہ کرتا تھا، لیکن مالک اس وقت یہ بندہ بڑا مجبور ہے، بڑا پریشان ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی مدد کروں۔ یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو میری عزت کی لاج رکھ لے، اس کے گناہ اپنی جگہ پر یا اللہ میری نسبت کی لاج رکھ، میری دعا کی لاج رکھ، میری عزت کی لاج رکھ۔ جب آپ نے دعا کی، رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس بندے سے عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور رب ذوالجلال نے اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا۔ محتشم سامعین و ناظرین، اب یہ ہمارے لیے اس میں کتنا سبق ہے کہ وہ بندہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، روزہ رکھ کر پھر بھی گناہ کرتا تھا، ماہ رمضان المبارک کے آداب کا خیال نہیں کرتا تھا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم میں کوئی ایسا تو نہیں جو دن کو روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود گناہ بھی کرتا ہے، جو دن کو روزہ رکھتا ہے لیکن افطاری کرنے کے بعد وہ گناہ میں مصروف ہو جاتا ہے، افطاری کرنے کے بعد اس کی زندگی گناہوں میں مصروف ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو آج ہی رب کے حضور سچی توبہ کرو اور ماہ رمضان المبارک کے آداب کا خیال رکھو۔ رب ذوالجلال ہمیں اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی